سکتا ہے جدھر جدھر جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے. اگر ہم نے مثلاً دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ایک دم, تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا. کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس اتنی نہ پولیس ہے نہ اتنے جیل ہیں, ہم زبردستی نہیں کر سکتے. تو جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں. اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں. وزیر اعظم پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے خواہش مند, جانتے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے سے کورونا مزید پھیلے گا. 15 کروڑ پاکستانی صورتحال سے متاثر, 2.5 کروڑ کے پاس متبادل روزگار ہی نہیں. کاروبار نہ کھولا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے. تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہو رہے ہیں. عمران خان کا اظہار خیال, پیر سے بے روزگاروں کے لیے نقد امداد کا اعلان. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین ہی نکلنے لگی, تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی. ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں. میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شاید اکانومی کو بچا رہے ہوں, ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں. پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی منظوری, شاپنگ مالز بھی پیر سے اوپن. آٹو موبائل انڈسٹری ہفتے میں 7 دن, شو رومز 4 دن کام کر سکیں گے. SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار. خیبر پختونخوا میں بھی پیر سے ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ, متعلقہ حکام کو فوری SOPs تیار کرنے کی ہدایت. تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد نظر ثانی شدہ کرایہ وصول کیا جائے گا. اجمل وزیر کا اعلان, بلوچستان میں گاڑیاں چلیں گی یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا. کورونا کیسز میں روزانہ اضافہ جاری, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں کھول سکتے. سندھ کا صاف انکار, وزیر اعظم کے حکم کا احترام مگر عمل سے ملک اٹلی بننے کا خدشہ ہے. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کا رد عمل. ڈومیسٹک آپریشن ہم کل سے شروع کر رہے ہیں. PIA اپنی فلائٹس PIA اور سرین ایئر کراچی کے لیے, لاہور کے لیے, کوئٹہ کے لیے اور پشاور کے لیے کل سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں. 20% فلائٹس ہم ابتدائی طور پہ شروع کر رہے ہیں, اور اس کے لیے جو ہم نے SOP بنایا ہے اس میں سوشل ڈسٹنس کے لیے 50% سیٹ آکوپینسی ہوگی. ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن کل سے بحال, ابتدائی طور پر 20% پروازیں چلیں گی. وزیر ہوابازی کی تصدیق, پہلی پرواز دن 1 بجے کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی. جو ماسک کا استعمال ہے اب ہم نے اس کو آپ کو پابند کر رہے ہیں اس کے لیے کہ پبلک پلیسز کے اندر یا ایسی جگہیں کہ جہاں پہ ہجوم ہے اور آپ کو جانا پڑے گا, اور سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنے کے باوجود ہم اس بات کی پابندی اب لگا رہے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک اب پہننا ضروری ہے. گھر سے نکلنا ہے تو ماسک پہننا لازمی ہوگا, حکومت نے اعلان کر دیا. باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی تیاریاں, ڈاکٹر ظفر مرزا نے تصدیق کر دی. سندھ میں وبائی امراض ترمیمی ایکٹ نافذ, ہر شہری پر احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی. خلاف ورزی پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. کرونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کی بھی منظوری. دکان, مکان, دفاتر کے کرایوں کی ادائیگی مؤخر ہوگی. گورنر نے دستخط کر دیے. کورونا کے وار جاری, وائرس مزید 33 زندگیاں نکل گیا. ملک بھر میں اب تک 803 اموات, 37,218 شہری متاثر. سندھ میں 14,099, پنجاب میں 13,914, خیبر پختونخوا میں 5,423 اور بلوچستان میں 2,310 مریض. کورونا کے خلاف اہم پیش رفت, ریمڈیسیور دوائی وائرس سے نمٹنے کے لیے مؤثر. امریکہ نے 5 کمپنیوں کو تیاری کی اجازت دے دی. پاکستانی کمپنی بھی شامل. 6 سے 8 ہفتے میں مینوفیکچرنگ شروع ہوگی. پاکستان 127 ممالک کو برآمد بھی کر سکے گا. ڈاکٹر ظفر مرزا اور رزاق داؤد کی نیوز کانفرنس.
بنیادی شرح سود مزید 1% کم، 9 سے 8% کی سطح پر آ گئی۔ مارچ سے اب تک مجموعی طور پر 5.25% کمی۔ کرونا کے باعث معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کرونا کے اوپر حکومت کی کوئی پالیسی سامنے نہیں آ سکی۔ وزیر اعظم ایک انا کی کو حمالیہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ صرف ایک پالیسی ہے کہ اپنے چہیتوں کو، اپنے سوشل میڈیا کے جھیالوں کو جو گالیاں دیتے ہیں اپوزیشن کو، ان کو وزارتوں کے عہدے کیسے بانٹنے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کے باوجود لاک ڈاؤن کھول دیا گیا، حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں۔ وزیر اعظم انا کے ہمالیہ پر بیٹھے ہیں، صرف اپنوں کو نوازا جا رہا ہے۔ احسن اقبال کی قومی اسمبلی میں تنقید۔ ایک ہی پارٹی کے اندر بہت ہی متضاد رائے بھی پائی جاتی ہے۔ ہم نے ایک مسلم لیگ نون کے ممبر سے یہ بھی سنا کہ صحیح طریقہ کار یہ تھا کہ سب کو بند کر دیتے، 6 ہفتے کے لیے بند کر دیتے تو کرونا ہی ختم ہو جاتا۔ اس وبا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، تو یہ ڈنگی تو ہے نہیں کہ مچھر مار دیں گے تو ختم ہو جائے گا، انسان کو تو نہیں ہم ماریں گے۔ کورونا پھیل رہا ہے، ایک ہی پارٹی میں متضاد رائے پائی گئی۔ ڈر کر زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 3 روزہ سیشن میں سیاسی تقاریر اور جگت بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اسد عمر کا ایوان میں اظہار خیال۔ جنہ کھادیاں گاجراں انہاں دے پیٹے پیڑ۔ عباسی صاحب حوصلہ رکھو۔ ہمارے ممبرز کو کیوں انٹرپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کوئی بات کرتا ہے آگے۔ کس بات کی تکلیف ہے؟ شرم کرو، حیا کرو، حوصلہ کرو، صبر کرو، برداشت کرو، چورو حالات کو فیس کرو۔ جس نے گاجریں کھائیں اس کے پیٹ میں درد ضرور ہوگا۔ 3 بار وزیر اعظم بننے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں وزیر ہوا بازی کی تقریر، اپوزیشن کا ہنگامہ۔ حزب اختلاف نے بات نہ سنی تو حکومتی ارکان کی بھی کوئی نہیں سنے گا، عمر ایوب کی دھمکی۔ کورونا وبا کے خلاف قومی جنگ، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، ہراول دستہ، ISPR کا شعبہ صحت کے مجاہدوں کو منفرد خراج تحسین۔ حفاظتی سامان کے درست استعمال سے متعلق ڈاکیومنٹری جاری۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے صحت یاب مریضوں کے پلازما سے علاج۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں مشینری نصب، ایک پلازما لینے پر 20,000 روپے تک کے اخراجات۔ ایک ڈونر سے 4 مریضوں کا علاج ممکن۔ ملکی ترقی کراچی کی ترقی سے وابستہ، ماضی میں سندھ کو نظر انداز کیا گیا۔ کورونا سے آنے والی مشکلات کا مکمل ادراک ہے، وفاقی حکومت مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم کی متحدہ وفد کو یقین دہانی۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں توشہ خانہ ریفرنس پر سماعت۔ احتساب عدالت نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم نے دونوں کو غیر قانونی طور پر گاڑیاں دیں۔ 15% ادائیگی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی، نیب کا موقف۔ شریف خاندان کے خلاف ہر کیس کے پیچھے عمران خان، جھوٹے ریفرنس بنانے سے خان صاحب کی کرپشن نہیں چھپے گی۔ لیگی قیادت اوچھے ہتھ کنڈوں سے خوفزدہ نہیں ہوگی، مریم اورنگزیب۔ آل شریف اور آل زرداری کرپشن سکھانے کے ٹی ٹی ماسٹرز۔ شہباز شریف نے 23 جعلی فرنٹ کمپنیز اور ٹی ٹی کے ذریعے بیوی، بچوں اور خاندان کو نوازا۔ 17.5 ارب کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید۔ پنجاب کا کلچر تبدیل، سیاست کو کرپشن سے پاک کر دیا۔ عوامی فلاح کے منصوبے جاری رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پرعزم عثمان بزدار سے ڈیرہ غازی خان اور توسا کے وفود کی ملاقات۔ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان۔ نیب
अफरा के LNG दरामद के तवीलुल मुद्दती मुआहिदों पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुआहिदे बिजली सिस्टम में रुकावट का बाइस बने। सारिफीन को महंगी बिजली फराहम की जा रही है। अहदाफ हासिल न होने से गर्दिशी कर्जा भी बढ़ा। रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम BA BSc पार्ट 2 के इम्तहानात 22 जुलाई से शुरू होंगे। MA MSc BCom पार्ट 2 के इम्तहानात का 7 सितंबर से आगाज। शेड्यूल जारी। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। लंदन में आज भी 384 हलाकतें, मैक्सिको में 257, स्पेन में 138, स्वीडन में 117 और रूस में 113 अफराद जान से चले गए। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी। तुर्बत में पारा 43, मिट्टी और पडीदन में 42 दर्जे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में रिमझिम। अनंतनाग, बारामूला में बादल बरसने की पेशगोई। उमर अकमल का 3 साला सजा के खिलाफ अपील का प्रोग्राम। वकला के साथ मुशावरत मुकम्मल। क्रिकेटर सजा में कमी के लिए पुरुम्मीद। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सचार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबों से दरखास्त की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। ट्रांसपोर्ट बंद होने से गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल में है। उन्होंने कहा कि कोरोना की केसेस ना बढ़े तो कारोबार खोलते जाएंगे। मजीद कहा कि कौम से अपील है कि SOPs पर अमल दरामद करें। कोरोना मजीद फैलने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। लॉकडाउन खोलना मजबूरी है। लोगों को रोजगार ना दिया तो लोग भूखे मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 15 करोड़ लोग मौजूदा सूरत हाल से मुतासिर हुए। उधर पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मंजूरी दे दी है। SOPs तैयार हैं और इन SOPs के मुताबिक 2 सीट्स पर एक ही मुसाफिर बैठकर सफ़र करेगा। खांसी, नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला मुसाफिर को सफ़र की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। बस में सवार होने और उतरने के लिए अलहदा दरवाज़ा भी इस्तेमाल होगा। अपडेट करें आपको कि वज़ीर आज़म पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब ने इस सिलसिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मंजूरी दे दी है, जबकि यही फैसला खैबर पख्तूनख्वा का भी है और यहाँ भी पीर से ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला हुआ है। मुताल्लिका हुकाम को फौरी SOPs तैयार करने की हिदायत की गई है। लॉकडाउन में मजीद नरमी। पंजाब हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला कर लिया है। पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोल दिया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स को भी काम की इजाज़त होगी। वज़ीर सनत पंजाब का ये बताना है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। खबर दें आपको कि वफाकी हुकूमत ने अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। मास्क के इस्तेमाल से मुताल्लिक नोटिफिकेशन भी जल्द जारी किया जाएगा। डॉक्टर जफर मिर्जा ये कहते हैं कि अवाम रश वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.